السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانی۔ اگر کسی انسان کے اندر ایک بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو وہ شخص سمجھ لے اللہ اسے پناہ محبت کرتا ہے۔ دوستوں، آپ کو ہم بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کو گالی دینا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے ہمارے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا ہے۔ سب کچھ بتانے والے ہیں اس ایک چھوٹے سے ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور لائیو اردو دعا چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت زیادہ گرمی میں، بہت ہی زیادہ پسینے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ دیکھیے پسینہ بہ رہا ہے اور پورا اندر سے میں پوری طریقے سے بھیگ چکا ہوں، تو آپ کو آج بہت ہی زیادہ نالج فل ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو ویڈیو کو لائک کر کر ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا۔ دوستوں، وہ کون سی نشانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا کر دے تو اسے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور جس کو دین سے محبت ہو اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے، اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک صرف دین کی سمجھ اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا شوق رکھتا ہو، تو یہ وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے یا اللہ نے اس شخص کو بہت ہی زیادہ پیارا بنا لیا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے، جب اللہ کسی کو پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے بھی یا نہیں، تو راضی ہو جائے تو اللہ پاک اس سے دنیا میں بھی راضی رہتا ہے اور اس سے آخرت میں بھی راضی رہتا ہے۔ اور جو شخص بوخلاہٹ کا شکار ہو جائے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی مانگتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے پاس پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، دکھ کیوں آ رہے ہیں، تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، میرے سر کے اندر درد کیوں ہو رہا ہے، مجھے بخار کیوں آ رہا ہے، مجھے بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں، میں تو ایک دینی بندہ ہوں، میں تو ساری چیزیں فالو کرتا ہوں، تو پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا بالکل بھی آپ کو نہیں سوچنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی بری طریقے سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ نے فرمایا، جب تم بازار جاتے ہو اور وہاں جا کر تم کوئی برتن خریدتے ہو اور تم اس برتن کو بجا کر، ٹھو کر، پیٹ کر ہر طریقے سے دیکھتے ہو، کہیں سے اس برتن میں نقص تو نہیں ہے، کہیں سے یہ برتن ٹیڑھا میڑھا تو نہیں ہے، ساری چیزیں آپ چیک کر لیتے ہو، بس اللہ نے بھی مجھے اسی طریقے سے آزمایا ہے۔ اس کے بعد یہ وہی غلام تھا جس کا رنگ کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی جا رہی تھی، آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ حضرت بلال ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں پھر سے نیا وضو بنا لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو کامنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی فکر اور کوئی پریشان ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تیسری نشانی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، جس سے آپ کو اور مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ سے اور مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو وہ نشانی یہ ہے، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لے کر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر سارے فرشتے اللہ کے حکم سے ہوش میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، ہمارے رب
نے کیا فرمایا ہے اور اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، تم بھی اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر کر دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ آسمان کے تمام فرشتے اور نوری مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا کے اندر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگے ہیں، اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرنے لگو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارا آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح سے نہیں کرتی ہے، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ ہی گھر کی صاف صفائی کا دھیان رکھتی ہے، کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم سے کس نے کہا تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے جتنا عورتوں کی عزت کو بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے، کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھ سکے۔ اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجازت اپنے شوہر سے مانگے تو وہ مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر عورت تمہارے گھر کا کام خوشی سے کرتی ہے اور گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کا بڑپن ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو، تم اس کی عزت کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت کام کرتی ہے اس کے لیے تم عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت آپ کے گھر میں کام دھام کرتی رہتی ہے تو وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ جو تمہارے گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور تمہارے بچوں کو عظیم بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت پر ظلم کرے اور بار بار اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے اس کو ٹوکے، مارے، پیٹے اور اس پر بے تحاشا ظلم کرتا ہو تو روز محشر میں اللہ اس شخص کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا۔ دوزخ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، اور وہ انسان جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا تھا، ان کو فقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے؟ عورت پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہے؟ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس شخص سے فرمانے لگے، اللہ سے ڈرو، تمہاری پریشانی تمہاری غریبی اور تمہاری روزی کا سبب ہے، اور یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے گھر کے اندر روتی ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے، جس گھر کے اندر عورت روتی ہے اس گھر کے اندر روزی کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر کی روزی میں برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں رکھی ہے اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری روزی میں برکت آئے، لوگ تمہاری عزت کریں، دولت میں بے شمار برکت ہوتی چلی جائے، دولت دن بہ دن بڑھتی چلی جائے، تو اپنے گھر کے اندر اپنی عورت کا خیال رکھو، اپنی عورت کو ہمیشہ خوش رکھو، اپنی عورت کو کبھی تکلیف نہ دو، اس کو مارو مت، اس کو پیٹو مت، اس سے گالی گلوچ سے بات مت کرو، اس سے ہمیشہ خوش رکھو۔ ابھی میں آپ کو بتا کر آیا کہ عورت اگر گھر کے اندر خوش رہتی ہے تو وہ یعنی کہ دولت میں بے شمار برکت ہوتی چلی جاتی، گھر کے اندر بے شمار برکت ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں شہرت بھی ملے گی۔ دوستو، اسی طرح
طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اپنی عورت کی توہین کر رہا تھا۔ تو حضرت علی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس شخص کے پاس پہنچ کر کہا، اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اس نے کہا، یا علی یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ وہ بات مانتی نہیں ہے۔ اس شخص کا بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خرید لیا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، تمہاری اولاد اچھی تربیت کے لیے تم نے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں کہا جاتا۔ جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھا دے پھر اس عورت کو آپ فقیر نہیں سمجھ سکتے، بلکہ تمہیں اس عورت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اولاد کی وقابت، آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بقابت ہی بقابت لکھی ہوگی۔ تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت ہی کچھ بتایا اور یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ نالج فل ہے، تو اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پسینے میں پوری طریقے سے نہا چکا ہوں، کرتا جو ہے بالکل پسینے سے بھیگ گیا ہے، تو بھائیوں بہنوں اس ویڈیو کو لائک کر اس چینل کو سبسکرائب کر اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پسینہ بہت زیادہ پورا منہ میرا بھیگ گیا، بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے کیونکہ کمرہ کھول کے تب ریکارڈ کرتا ہوں، اس کے بعد بھی گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو بھائیوں آپ لوگوں کے لیے، صرف آپ لوگوں کو نالج دینے کے لیے تاکہ آپ اسلام کے بارے میں جان سکیں، میں نے آج آپ کو بتایا، عورت کے بارے میں بتایا، تمام چیزوں کے بارے میں آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا، تو اس ویڈیو کو تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ عورت کا مرتبہ کیا ہے اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں کے پاس آج ہی اور ابھی اسی وقت شیئر کر دیجیے گا، اور پورا ویڈیو آپ نے دھیان لگا کر کان لگا کر سنا، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیے دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔